السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد ریاض ویٹرنری کلینک اینڈ فارمیسی، چوک شادی پورہ، لاہور۔ آج ہم بہترین کیس لے کر آئے ہیں۔ یہ ایک بھینس ہے، اس کی یہ ٹریٹ ہے، یہ تقریباً 6 سے 7 دن سے یہ دودھ نہیں نکل رہا، اس سے دودھ نہیں دھویا جا رہا۔ تو اصل میں اس کو کیا ہوا تھا، تو یہ کہیں تھوڑی سی بیٹھنے اٹھنے سے چوٹ لگنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تھن کا جو وال ہے، سم ہے، جہاں سے دودھ نکلتا ہے، تھن سے جہاں سے یعنی کہ ٹیٹ اینڈ میں دودھ نکلنے کی وجہ جن کی تنگی جو ہوتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے؟ یا تو پھر بیٹھنے سے چوٹ لگنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، دبانے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ دبانے کی وجہ سے، چوٹ لگنے کی وجہ سے تھن کا جو وال ہوتا ہے، وہاں کے جو لیگامنٹ ہوتے ہیں، مسلز جو ہوتے ہیں، وہ ان میں کھچاؤ آ سکتا ہے، ان میں یعنی کہ کھچاؤ آ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جن کے چوٹ لگنے کی وجہ سے، کچل جانے کی وجہ سے، دباؤ آنے کی وجہ سے سوزش آ جاتی ہے۔ کیونکہ چوٹ لگنے کی 5 علامات ہوتی ہے: سوزش آنا، سرخ ہو جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ دبانے سے درد محسوس کرنا، اور وہ حصہ گرم ہونا۔ ان کے ساری کی ساری سوزش کی علامات ہوتی ہیں۔ یہ علامات ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس سے جانور کا جو دودھ ہوتا ہے نکلنا بند ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے تھن کے جن کے وال جو ہوتا ہے، اس میں ایک چھوٹی سی ٹیومر بن جاتی ہے، گلٹی بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے تھن بند ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس کا کیسے علاج کرتے ہیں؟ ہم 11 نمبر بلیڈ لیتے ہیں۔ پہلے تو جانور کو زائلس کے انجیکشن دے کر جنرل انسٹیٹک نشہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم 11 نمبر بلیڈ کو بہت آہستگی کے ساتھ تھن کے وال کے اندر داخل کرتے ہیں۔ پھر اس کو بہترین طریقے کے ساتھ، بہت سافٹ طریقے کے ساتھ اس کو تھن کے اندر سے ہم جو ٹیومر ہوتی ہے، گلٹی ہوتی ہے، رکاوٹ کو دور کرتے ہیں۔ تھن کے جن کے اندر جو بلیڈ ہوتا ہے، 11 نمبر بلیڈ کو ہم یعنی کہ ان کو گھماتے ہیں، اور اس کے گھمانے سے مکمل طور پر جو گلٹی جو ہوتی ہے تلف ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے تھن کے اندر سے سارا دودھ نکال لیا، اور دودھ نکالنے کے بعد ہم نے انٹرا میموری ٹیوب جو ہے وہ تھن کے اندر جو تھن کا اینڈ ہوتا ہے، تھن کا نپل دودھ نکلنے کے بعد وہاں سے ہم نے ٹیوب کو داخل کر کے تھن کے اندر سے زخم جو ہوتے ہیں اس کو کور کرنے کے لیے اینٹی بائیوٹک اور اینٹی الرجک اور اسٹیرائڈ یعنی کہ ایموکسیسلین، جینڈامائسین اور پلیڈنیسولون کا جو کمبینیشن ٹیوب کا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہم نے یہ ٹیوب اندر داخل کی، اور داخل کرنے کے بعد ہم نے بینڈیج جو ہوتی ہے، چھوٹا سا بینڈیج کا ٹکڑا لیتے ہیں، اور یہ بینڈیج کو بھی ہم ٹیوب کے ساتھ تر کر لیتے ہیں، یعنی کہ نرم کر لیتے ہیں، ٹیوب لگا لیتے ہیں، اور کسی یعنی کہ اوزار کی مدد سے، یا پھر ربڑ کے یعنی کہ جیسے کوئی سلائی ٹائپ ہوتی چیز، اس کی مدد سے ہم نے تھن کے اندر سے یہ بینڈیج رکھ دیتے ہیں، تاکہ یہ تھن کا جو زخم جو ہم نے جو گلٹی ٹیومر نکالی ہے، یہ دوبارہ 1-2 دن کے بعد بند نہ ہو جائے۔ کیونکہ یہ جب گلٹی یا ٹیومر نکلتی ہے تو زخم جب ہیل ہوتا ہے، جب زخم ہیل ہوتا ہے تو ساتھ ہی یعنی کہ تھن کا جو نپل ہوتا ہے یہ بند ہو جاتا ہے، جن کے دودھ نکلنا پھر بند ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یعنی کہ جو سرجری ہوتی ہے فیل ہو جاتی ہے، ناکام ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ہم نے تھن کے اندر سے جو بینڈیج ہوتی ہے، بریک سی بینڈیج کا ٹکڑا لے کر اس کو اینٹی سیپٹک اور اینٹی بائیوٹکس اور اینٹی الرجک اور اس کے ساتھ انفلامیٹری جو آئنمنٹ جو ہوتی ہے یہ مکس کر لیتے ہیں۔ مکس کر کے تھن کے اندر داخل کر کے یہ پٹی کا جو بینڈیج کا جو ٹکڑا ہوتا ہے، اس کو اندر سم کے اندر، سوراخ کے اندر ہم داخل کر دیتے ہیں۔ اور یہ طریقہ کار جو ہے 5 سے 6 دن تک ہم کرتے رہتے ہیں، تاکہ مکمل طور پر زخم جو ہیل ہو جائے۔ جب زخم ہیل ہو جاتا ہے تو یہ دوبارہ جو ہے تھن بند نہیں ہوتا، یہ سرجری جو آپ کی کامیاب ہو جائے گی۔ اور یہی ہمارا طریقہ کار ہے، اپنے دوستوں کو سمجھانے کا طریقہ کار ہے کہ جو لوگ کٹ لگاتے ہیں، جو جس کو ہم کہتے ہیں مدھانی چیرا لگانا، کراس کا چیرا لگانا، کراس کا چیرا لگا تو دیتے ہیں، تھن تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن جب بھی جانور کا دودھ وغیرہ دھونے کے لیے جانور کو یعنی کہ دودھ تھنوں میں اترتا ہے تو تھن سے دودھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، خود بخود ہی تھن سے دودھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں یہ جو ٹیٹ جو ہوتے ہیں یہ کمزور ہو جاتے ہیں، ان کے لیگامنٹ کمزور ہو جاتے ہیں، ان کے جو سوراخ جو ہوتا ہے، نپل جو ہوتا ہے وہ کھلا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گندگی اور پیشاب اور گوبر وغیرہ میں جب جانور بیٹھتا ہے تو نیچے سے اکثر جانوروں کی انفیکشن وہ بھی رہتی ہے، یعنی کہ 1 منتھ میں 2 سے 3 دفعہ جانوروں کا ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹیپٹوکوکس ایکولائی کی انفیکشن اکثر ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے تھن میں سوزش، ہوانے میں سوزش اور دودھ پھٹکڑیوں کی شکل میں نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ خدا را ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کو سمجھا دیں کہ ایسی سرجری کرنے سے بہتر ہے تھن کے باہر جو یعنی کہ
جو جہاں سے گلٹی وغیرہ بنی ہوتی ہے، ٹیومر بنی ہوتی ہے، کئی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ تھن کو چیرا لگا کر سرجری کی، یعنی کہ بلیڈ کی مدد سے اکثر لوگ تھن کو اوپر سے کاٹ دیتے ہیں۔ وہ بھی کاٹنے سے تھن کا جو وال ہوتا ہے وہ مکمل طور پر سرجری یعنی کہ چیرا لگانے سے، کٹ لگانے سے ختم ہو جاتا ہے، پھر بھی دودھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔